سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حنین کے سفر پر نکلے سفر پر ایک درخت تھا، اور درخت میں کیا تھا؟ مشرکین لوگ اپنا ہتھیار، اپنا تلوار لٹکاتے تھے اس درخت پر. سنے کہ نہیں سنے ہوں گے؟ درخت پر تلوار لٹکاتے تھے. ابھی نئے نئے لوگ جو اسلام قبول کیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجیے. تبرکاً وہ لوگ اپنا درخت وہاں پر لٹکاتے تھے. کوئی درخت اسلام کے اندر نہ تبرکاً ہے، نہ کوئی پتھر تبرکاً ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی درخت آپ بنا دیجیے تاکہ ہم لوگ بھی اپنا تلوار، اپنا ہتھیار وہاں لٹکائیں گے. یہ کون لوگ کہہ رہا تھا؟ ابھی نئے نئے لوگ جو اسلام قبول کیا تھا، کفر کو چھوڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ تو وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کہا تھا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک خدا بنا دو، ایک الہ، ایک معبود بتائیے جس کو ہم لوگ پرستش کریں، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں. ایک تو ہے ہی، ایک آٹھ اور بنا دیجیے آپ. نعوذ باللہ. سمجھ گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک درخت بنا دیجیے. کہا تو گمراہی ہے، کھلی ہوئی بات، شرک ہے. ایسے ہی نہ درخت کوئی متبرک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے پاس ایک درخت کے نیچے جو بیت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے بیت رضوان کہا جاتا ہے، یاد رکھیے. اور وہاں کے درخت کے نیچے جتنے لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے سب کو جنت کی خوشخبری دیا تھا. جب مکہ اور مدینہ آنے والے جانے والے لوگ وہاں رکتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت وہ جگہ نماز پڑھتے تھے. تبرک. حضرت عمر دور اندیش تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہا نہیں، یہاں مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. لوگ یہاں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آنے والا دور ایسا ہوگا کہ لوگ اگر سمجھ نہیں پائیں گے تو اس درخت کو تبرکاً اس کی پوجا کرنے لگے گا. اس لیے ایسا کرو، اس درخت کو یہیں سے کاٹ دیں، اکھاڑ دو. سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا. حضرت عمر بوسہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا. میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی چیز تبرکاً نہیں ہے. کوئی اگر کہیں جا کر کے دھاگا باندھتا ہے یا کسی چیز کو پوجا پاٹ کرتا ہے، یہ کوئی چیز تبرکاً، یہ شرک ہے. یہ دیکھیے اسلام کی جو شہزادیاں تھیں وہ لوگ توحید اور شرک کو بڑی اچھی طریقے سے جانتی تھی اور جانتے تھے صحابہ کرام بھی. آپ کو ایک واقعہ بتائیں، آپ نے سنا ہوگا شاید ام سلیم کا واقعہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اسلام کی یہ اولین شہزادیاں ہیں جو جانتی تھی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. سمجھ گئے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح آتا ہے کس کے پاس؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس. لیکن مسئلہ ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوا. مسئلہ کیا تھا؟ ابو طلحہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کافر تھے. ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی، مسلمان ہو گئی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا ابا طلحہ واللہ لا یرد مثل ذلك. ابو طلحہ بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ کے بندو مالدار صحابی تھے، خوبصورت بھی تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس جو ایک ہونا چاہیے تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واللہ ابو طلحہ تیرا پیغام نکاح تو ٹھکرانے کا نہیں ہے، کیونکہ تیرے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے. وہ کیا؟ بس یہی چیز بس ایمان، اسلام. تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، میں مسلم ہو چکی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں. ورنہ تمہارا نکاح کا جو پیغام ہے، پیغام نکاح کو ٹھکرانے کا نہیں ہے. تمہارے اندر وہ ساری چیزیں، وہ ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو رکاوٹ ڈال رہے، وہ اسلام ہے. میرے بھائی وہ پہچانتی تھی اسلام اور توحید کو.
جو نہیں جانتی ہے توحید اور اسلام، وہ توحید کو طلاق دے دیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور مرد بھی کتنے لوگ عشق کے چکر میں بھاگ جاتے ہیں انہی لوگوں کے چکر میں، اور لڑکیاں بھی کتنا دھرم، اور چھوڑے گی کیوں نہیں؟ ابھی ریلیٹڈ واقعہ ہے، نہیں بولنا چاہیے سر۔ مونات بھنجن یو پی کے عالمہ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، سنے ہوں گے شاید آپ، بھاگ گئی۔ بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دیکھیے دھیرے دھیرے لڑکوں کا جو شادی کا معیارات ہو گیا ہے نا، کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو ایسی لڑکی؟ سمجھنے کیوں؟ کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ بنی اسرائیل کی طرح وہ گائے کہاں ملے گی؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے گائے ذبح کر دو، لیکن کہا نہیں وہ گائے کیسی ہوگی، لال ہوگی، ہری ہوگی کہ چری ہوئی ہوگی کہ ہل جوتائی ہوگی؟ کہاں کھوجو گے ایسے لڑکی؟ جو ہے وہی لڑکیاں ہیں آپ کو۔ لیکن لڑکوں کا معیار اتنا بڑھ گیا ہے کہ نہیں ہم کو ایسا لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی کے چکر میں لڑکے کا ایج بھی بڑھ رہا ہے اور لڑکی خود ادھر ادھر بھاگ رہی۔ ارے بھائیو، جو دیندار لگے شادی کر لو، یہی پیغام دے، کامیاب رہو گے۔ فاظفر بذات الدین، نبی نے جو کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ غلط نہیں ہوگا۔ دیندار لڑکی لاؤ، بھلے تھوڑا سا خوبصورتی کم ہو، بھلے باپ کے پاس پیسہ نہ ہو، بھلے ان کا گھر چھوٹا ہو، دیندار لے آؤ، کامیاب رہو گے۔ اتنا ڈھونڈو گے معیار کا نہیں، ایسی لڑکی کھوجتے رہو، کہاں پاؤ گے؟ دنیا میں جو ہے وہی ہے، ٹپکے گا نہیں ہے اب آسمان سے دوسری لڑکیاں، سمجھ گئے؟ اس لیے جو ملے دیندار اس سے شادی کر لو۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ابو طلحہ، بس ایک چیز ہے جو رکاوٹ ڈال رہا ہے، وہ ایمان کیا رکاوٹ ہے، اور اللہ کی قسم میں کہتی ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تب تم اسلام قبول کرو۔ کرا دی اس نے اسلام۔ مہر کیا رکھا تھا جانتے ہیں؟ مہر رکھا تھا وہی، کچھ نہیں کہا میں کچھ نہیں مانگوں گی، نہیں میں کچھ نہیں مطالبہ کروں گی مہر میں، بس جو اسلام قبول کرو گے وہی اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ، اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ تو یہ جانتی تھی کہ اس توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شرک کیا ہے، میں ادھر نہیں بہکتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے آدمی کے اندر بس ایک نقطہ یہ بتا دوں آپ کو، آپ نے 100 میں 99 عمل کیا ہے، 99 عمل کیا ہے، لیکن ایک بڑا شرک آپ نے کر دیا تو 99 عمل آپ کا بیکار ہے۔ اس سے بڑے واضح کیا کہ سب ختم آپ کا۔ ایک آپ نے بڑا شرک کر دیا ہے تو اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو جہنم جاؤ گے، اور اگر آپ نے گناہ کیا ہے، شرک نہیں کیا ہے، ایک حدیث کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، سنو غور سے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ بلائے گا، سنو ادھر آؤ، ٹھیک ہے، بلانے کے بعد اس کے سامنے گناہوں کا کتنا رجسٹر پھیلائے گا جانتے ہیں؟ 99۔ اللہ اکبر، ہاں 99 رجسٹر کھول دے گا اللہ، اور یہی کھولے گا نہیں، ایک ایک رجسٹر آپ سنے ہوں گے، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ انسان کا پہنچتی وہاں تک خالی گناہ بھرا ہوگا اس کاغذ میں، اس رجسٹر میں، یوں ہی چھوڑے گا نہیں اللہ۔ اللہ پوچھے گا کہ بولو اس میں کمی یا بیشی کہیں کچھ ہوا تمہارے اوپر، کہیں ظلم تو ہوا ہے کہاں؟ بندہ جواب دے گا نہیں اللہ، کہیں میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ سب تو وہاں آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا کہ یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ آدمی گھبرا جائے گا وہاں پر، اتنی نیکیاں، اتنی گناہیں، 99 رجسٹر، اور کیا ہے؟ اللہ کہے گا مت گھبراؤ، ایک چیز ہے تمہارا میرے پاس، مت گھبراؤ۔ اللہ ایک پرچی نکالے گا، بندہ سوچے گا اللہ اس پرچی اور کہاں 99 رجسٹر کیا ہے اس پرچی میں؟ اس پرچی میں کہے گا ایک چیز ہے تمہارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہے گا جاؤ وزن کرو ترازو میں، جاؤ ترازو میں وزن کرو، 99 رجسٹر اللہ اکبر ختم۔ ایک پرچی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈالے گا اس میزان کے اندر، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، آدمی سمجھ جائے گا کہ چلو تم آج کامیاب ہو جاؤ۔ آدمی 99 عمل کرے، ایک بڑا گناہ شرک کا کر دے، سب بیکار ہے۔ اور اس سے آگے اگر بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے شفاعت سے محروم ہو جائے گا جو آدمی شرک کو کر کے مرے گا۔ وہ سب حدیث سب آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دعا دیا، سب نے دنیا ہی میں مانگ لیا۔ میں نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے صرف کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے بچا کر کے رکھی ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ سے وہ مانگوں گا، اور کیا؟ شفاعت۔ اور میری امت کی شفاعت میں اس کے لیے کروں گا جو دنیا میں اس حال میں مرا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اور جو شرک کیا ہوگا اللہ کے نبی کی شفاعت سے وہ محروم ہو۔ اور کیا بتایا؟ تو بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے؟ بچے ہیں بولا۔ آگے چلیے بتاتے ہیں آپ کو، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں جو غیر محسوس ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، یا تو کوئی نہیں بتایا ہوگا، اس لیے ہم اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے۔ ایک چیز سنیے خالی غور، ایک چیز دھیان دیجئے، سانس وغیرہ سب روک لیجئے، لے کے جائیے۔ دیکھیے بولتے کہ نہیں ہم لوگ، اگر کسی کو کچھ مصیبت آتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بڑی جلدی، یا کچھ گر جاتا ہے، کہتے ہیں ارے باپ رے باپ۔ بولو ہے کہ نہیں جانتے ہمارا بھائی کیا کہنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ناپسندیدہ ہے، علماء نے لکھا ہے یہ غیر محسوس شرک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ کیا؟ ارے باپ رے باپ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے باپ رے باپ نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی جھٹکا یا کچھ گرائے تو بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ چلیے واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، حدیث کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ حدیث جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ نے خوشبو سونگھا تھا، ہے نا؟ سنے ہیں خوشبو سونگھا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ بہت بہترین ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہی عورت کی خوشبو ہے۔ کیا بتائیں؟ بس سرسری یہ بتانے کہ جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی تو اس نے اٹھاتے وقت کیا کہا؟ باپ رے باپ نہیں بلکہ بسم اللہ، بسم اللہ کہا تھا۔ اس نے کہا باپ کو بول دو، جا کر بول دیا بہر کے۔ کہا کہ تم الگ خدا کو مانتے ہو، الگ اللہ کو مانتے ہو، چلو تمہاری پنشمنٹ یہ ہے، اگر تم پھرو گے نہیں تو تیل گرم کیا گیا، اور تیل گرم کرنے کے بعد بہت دردناک واقعہ ہے، صلی اللہ اکبر، تیل گرم کیا گیا، بچے کو سب ڈال دیا۔ ماں سے پوچھا تھا کیا کچھ خواہش ہے؟ کہا کچھ نہیں، خواہش کیا رہے گا، بس یہی ہے کہ میرے بال بچوں کا جو ہڈی ہوگا وہ ایک جگہ کڑھا کر کے دفنا دینا۔ ٹھیک ہے یہی کروں۔ سب بچے کو ڈال دیتا ہے۔ ایک بچہ تو پیاز شیرخوار بچہ دودھ پی رہا تھا۔ ماں ہوتی ہے، اللہ کے بندو، ماں ہوتی ہے۔ بچے کا دودھ پیتا بچے کو دیکھ کر کے یہ تڑپ رہے تھے، گرم تیل آگے ہے، پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ آپ جان رہے ہیں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ بچے کیا ہوگا بچے۔ خیر یہ بچہ بول پڑا تھا، دودھ پیتا بچے میں بولنے والا ایک بیبی بچہ تھا، اور ماں کا پستان چھوڑ کر کے بولا اکتحمی یا اماں اکتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ۔ ماں مت پیچھے ہٹیے، کود جائیے، آگ میں کود جائیے اماں، دنیا کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کے عذاب سے کود جاؤ۔ اللہ ماں بچے سمیت کڑاہی میں چھلانگ لگا دی، کود گئی۔ وہی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس۔ دنیا کا عذاب ہلکا ہے، اللہ کے بندو بچ لو، آخرت کی تیاری کرو۔ 70 گنا 69 گنا وہاں ہے، ایک گنا یہی آگ ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ آگ کیسے برداشت کرو، کیسے برداشت کرو؟ تو کوئی چیز گر جائے باپ رے باپ نہیں، بسم اللہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی جنگ کے اندر موجود تھے، تلوار جیسے ہی مارا کافر نے ایک ہاتھ کٹ کر کے گر گیا نیچے، گر گیا نیچے۔ جب نیچے گر گیا تو یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی چیز تکلیف ہمیں پہنچتی نہیں کہتے اوہ، بولتے کہ اوہ۔ تلوار جیسے ہاتھ کٹ کے گرا تو اس صحابی نے کہا کہ ہس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے وہاں پر، لرفعتک الملائکہ والناس ینظرون، اگر بسم اللہ کہتے اوہ کے بجائے تو اس طرح کی جملہ نہیں کہنا چاہیے، باپ رے باپ یا وغیرہ۔ اگر بسم اللہ کہتے تو اللہ کے نبی نے کہا
کہ فرشتے تم کو اٹھا کر کے آسمان کے اوپر لے جاتے والناس ينظرون، اور لوگ تمہیں دیکھتے رہ جاتا. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ تو ایک چیز کیا ہے کہ کچھ بھی ہو باپ رے باپ نہیں کہنا چاہیے. آج سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے، یا کچھ ایسا جملہ باپ رے باپ یہ غیر محسوس شرک ہے. چلیے آگے آپ کو ایک چیز اور بتاتے ہیں. یہ چیز تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن پھر بھی کامن ہے، وہ آپ کئی بار سنے ہیں. تعویذ گنڈا یہ بھی شرک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب قرآن ہی تو، جسے میں نے بتایا تھا مولوی صاحب قرآن ہی تو ہے اور قرآن ہی تو لٹکاتے ہیں. یقیناً قرآن آپ لٹکاتے ہیں اور قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کے اندر شفا ہے لیکن لٹکانا نہیں ہے. قرآن میں کہا ہے کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد کے بارے میں کہ شہد میں شفا ہے، لیکن کیا کرو، شہد پیو گے کہ شہد کا لٹکا لو گے؟ کہاں شفا ملے گا؟ اللہ کے بندو، ڈاکٹر آپ کو کہا کہ اس دوائی میں شفا ہے تو دوائی کا بوتل گلے میں لٹکا لو، گھومو. نہ کھانے سے شفا ملے گی بولو، نہ شہد پینے سے شفا ملے گی، چکھنے سے ملے گی. قرآن میں شفا ہے، لٹکانے سے نہیں، پڑھنے میں شفا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن افسوس آج کل کیا ہے بھائی بچیا، مارکیٹ میں ہر طرح کی تعویذیں مل رہی ہیں. آپ کا بزنس نہیں چل رہا وہ بھی مولوی صاحب تعویذ دے رہا ہے. میاں بیوی میں پرن نہیں ہے وہ بھی تعویذ دے رہا ہے. من پسند کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی تعویذ مل رہا ہے. شوہر کو قبضے میں کرنا ہے وہ بھی تعویذ بک رہا ہے. خالی پیسہ دو، سب کا الگ الگ ریٹ ہے. شرک ہے. مولوی صاحب ہم کیا بتائیں، ہم سیدھے سادے مولوی نہ تعویذ دیتے، بس خالی نبی کی حدیث ہی سنا سکتا ہوں. من تعلق تمیمۃ شرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا. اور اللہ کے نبی نے بد دعا دی کہ جو من تعلق تمیمۃ فلا ودع اللہ، جو تعویذ لٹکائے اس کا کام تو پورا مت کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. سمجھ گئے؟ تو جس چیز کے لیے آپ لٹکائے ہیں وہ کام پورا مت کر، نبی نے بد دعا دے دیا ہے، وہ مت لٹکائیے، وہ شرک ہے آپ کے لیے. یہ آپ ایک جان گئے. اس کے بعد ایک غیر محسوس شرک یہ ہے، عورتیں دیکھیے گا، خاص کر میری مائیں، میں نے آپ دھیان دیجئے، یہ سب سماج میں بڑی زور سے چلتا ہے. بچے کو نہلائے دھلائے یا نہیں بھی نہلائے دھلائے، کاجل پاؤڈر لگا لیے، مالش کر لیے کے بعد ایک تو ٹیکا ہم لوگ تو ڈاگ ہی دیتے ہیں. دیکھتے کہ نہیں؟ ہاں لگتا کہ نہیں، چاہے گال میں بچے کا دے چاہے ماتھے پہ دے. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ سب موضوع کہاں سے لاتے ہیں؟ میرے بھائی لاتے ہیں، ہم لاتے ہی ہیں. ٹیکا ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں آپ لوگ بتائیے؟ ٹیکا اس لیے ڈالتے ہیں، یہ بدعقیدگی کا ٹیکا ہے. یہ کورونا کا ٹیکا نہیں ہے جو بچے گا، یہ بدعقیدگی کا ٹیکا. اسی لیے ٹیکا ڈالتا ہے کہ بھائی نظر نہ لگے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ٹیکا لگتا ہے. بولو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، ٹیکا لگا دینے سے کیا بچے پر نظر نہیں لگے گا یا بچ جائے گا اس سے؟ میری مائیں میں نے، آپ غور سے سنیے گا، ٹیکا نہیں لگانا ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعقیدگی کا ٹیکا ہے. کالا ٹیکا سے نظر بد نہیں بچ سکتا ہے. نظر حق ہے، نظر بد العین حق. اللہ کے نبی نے کہا نظر بد حق ہے، اور آپ کا بھی نظر بد بچے کے اوپر لگ سکتا ہے اور باپ کا بھی نظر بد بچے کے اوپر لگ سکتا ہے. کب؟ جب بچے کو دیکھ کر کے کہو گے ہائی مائی کیوٹ بیبی، لیکن ماشاءاللہ نہیں بولو گے تب. سمجھ گئے؟ آپ کا یہی تو نظر بد لگتا ہے. کوئی آ گیا، آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، میرا ماشاءاللہ میرا بچہ ایسا ہے ویسا ہے. میرے بھائیو، جب بچہ ایسا ویسا کہو ماشاءاللہ میرا بچہ ایسا ویسا ہے، تبھی تو نظر بد لگے گی کہ میرا بچہ ایسا ویسا ایسا ویسا. نہیں، کہنا کیا ہے کہ ماشاءاللہ بارک اللہ میرا بچہ ایسا ویسا ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں کہو گے تو ماں کا بھی نظر بد لگ سکتی ہے اور باپ کا بھی نظر بد لگ سکتی ہے. سمجھ گئے؟ چلیے، کالا ٹیکا سے نظر بد دور نہیں ہوتا، یہ بدعقیدگی کا عقیدہ ہے. اگر نظر بد بھگانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے دلوں میں یاد رکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حضرت حسن اور حسین کو بتایا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، نظر بد کو بھگایا کرتے تھے. ہاتھ پھیرتے اللہ کے نبی اور کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. سب یاد کر کے یہ والا جاؤ اور اپنے بچوں کو یہی سی پڑھ کر کے دم کرو. چلو یہاں سے اگر بچ گئے کالا ٹیکا سے، لیکن ایک چیز ہم اور آپ اور خود کرتے
کرتے ہیں غلطی، وہ کیا کرتے ہیں، جس دن بچہ اگر کہیں گھومنے گیا یا اگر عید کا تہوار ہے یا کوئی بھی فیسٹیول اچھا پہنا یا نہیں بھی پہنا، تو جب ہم فوٹو کھینچتے ہیں اور فوٹو کھینچ کر کے جو اسٹیٹس میں ڈالتے ہو، بولو وہاں کون سا نظر بد بچائے گا؟ بھائی وہاں پر نظر نہیں لگے گا، لوگ دیکھے گا تو آپ کے موبائل کا اسکرین میں. اور وہ بھی کیا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بچے کو فوٹو لگا کر کے نیچے یہی لکھتے، ارے مائی کویٹ نہ کیوٹ، کیا بولتے مائی کیوٹ بیبی. میرے بھائیو بولو کیا ہوگا اس سے؟ یہاں کون سے نظر بد آپ کو بچائے گا؟ اسی لیے کالا ٹیکا یہ بھی غلط ہے. بچوں پر نظر بد لگے تو دعا کرو جو اللہ کے نبی نے سکھلایا، اور کیا کرو، وَإِذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامٍ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامٍ. سمجھ گئے؟ یہ سب غیر محسوس چیزیں، یہ سب آپ لے کر کے جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ ہم مسلمانوں میں تو یہ بھی ٹھیک ہے بدشگونی لینا. کتنے لوگ ایسا ہے جب شادی ہوتی ہے تو جنتریاں منگواتے ہیں. جنتری میں کیا رکھا ہے؟ بولو جنتری میں کیا رکھا ہے؟ آپ کیا سمجھو گے کون سا ڈیٹ منحوس ہے، کون سا تاریخ غیر منحوس ہے؟ کون سمجھے گا؟ ارے سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں. تم کون ہوتے ہو کہنے والا یہ تاریخ منحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ بولو کیوں ہم اور آپ جنتری نکالتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محرم ماتم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. غلط ہے. تم کیوں کہنے والے کہ یہ ماتم اور یہ منحوس سفر کا مہینہ ابھی جو چل رہا ہے منحوس ہے، نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں. اسلام کے اندر کیا ہے کہ ولا عدوہ ولا طائرہ ولا حامہ. اسلام کے اندر بدشگونی اور بدفعلی نہیں ہے. ہر مہینے اللہ کے ہیں، ہر دن اللہ کے ہیں. صحیح چلاؤ گے تو رشتہ چلے گا، صحیح نہیں چلاؤ گے تو رشتہ ٹوٹ جاوے گا. اور کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ تو تم کون ہوتے ہو؟ اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے. نہ ہی کیا کہتے ہیں فلاں دن پیدا ہوا یا فلاں مہینہ کا شادی کرو گے تو ٹھیک نہیں چلے گا. یا ایسا ہے کہ گھر میں اگر الو بول دیا، کوا بول دیا، پتہ کرو کہیں مہمان مر تو نہیں گیا. نعوذ باللہ. یہ سب ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے. بدشگونی بدفعلی لینا جائز نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے. ایک چیز ایک سمجھ میں آ گئی. ایک چیز آخری بات بتاتے ہیں آپ کو. یہ سب ہو رہا ہے جو سماج میں ہم کھوج کے لاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ یہ سب سے رکے. ایک چیز اور ہے، ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یہ لے کر کے جائیے. آخری بات سانسو سب روک لیجئے، سن لیجئے غور سے. کہتے ہیں وہ یہودی آ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ کے لوگ شرک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فوراً اس کلام کو سیریسلی لیا. کہا کیا شرک کر رہے؟ جلدی وضاحت کرو. تو کہا آپ کے لوگ کہتے ہیں کعبہ کی قسم، آپ کے لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم. ہاں مسئلہ پکڑا گیا. یہاں پر آپ پکڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. یہ جملہ غلط ہے، شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اتجعل للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے ہمسر قرار دے رہے ہو، اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو؟ ایسا مت کہو جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، بلکہ کیا کہو؟ یہ کہو کہ ماشاء اللہ وشاء فلاں، اللہ چاہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہو گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اللہ چاہے اور آپ چاہے کا مطلب برابری ہو گیا. کیا تم اللہ کے برابر قرار دو؟ یہ شرک ہے. جو ہم اور آپ کہتے ہیں آپ کی اللہ کی مدد اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچے آپ. یہودی نے کہا کہ کہتے ہیں کعبہ کی قسم. کعبہ مرد ہے، کعبہ مخلوق ہے اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے. اور کتنے لوگ سماج کے اندر کہتے ہیں ارے ماں قسم کھانا شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم وامہاتکم واولادکم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور تم ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، نہ اولاد کی قسم کھاؤ. کتنے لوگ کہتے ہیں ماں قسم کھانا یہ بھی شرک ہے. آج آپ لے کر کے جائے، سن لے کے جائیے کہ یہ سب قسم کھانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے.
سمجھ گئے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر محسوس ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے جو ہم بتائیں، وقت ہو گیا، ارے باپ رے باپ، باپ رے باپ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک چیز ہے تعویذ اور گنڈا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ شرک ہے۔ ایک چیز ہے کالا ٹیکا لگانا، آج سے مائیں بہنیں مت لگائیے، اس سے نظر بد دور نہیں ہوگی، دعا کیجیے۔ ایک چیز کیا ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کا قسم کھانا، ماں قسم، اولاد کی قسم یا باپ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ سب شرک ہے۔ ہم اور آپ اس سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائیں، اللہ سے دعا کریں، بار الہ ہم تماموں کو جو بھی باتیں بتائیں سب سے پہلے ہم کو، اس کے بعد ہم تماموں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم تماموں کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور، آمین۔ تقبل